خط تسنیکیوں کے نام، پہلا تسنیکیوں اس کا 4 باب ہے اور اس کی ہم 13 ایسے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہے غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اس کے ساتھ لے آئے گا۔ خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھ جانا ہم سب کے لیے ویسے برکت ہو۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں اور ہمارے لیے خدا کا بندہ جو ہے خداوند یسوع المسیح اپنے بندہ پولس رسول کو استعمال کرتا ہے اور کلیسیاؤں کے لیے تسلی اور اطمینان کا پیغام دیتا ہے۔ چاہے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں چھوڑ جاتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب چھوڑ جاتے ہیں، لیکن یہ جدائی جو ہے، جدائی پھر ایک دفعہ ملنے کا نام ہے، اور موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے مسیحیوں کے لیے امید ہے کہ موت کے دروازے سے میں نکل کر ہم نے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اس میں سے کچھ گزریں گے اور کچھ نہیں گزریں گے، لیکن اکثر اوقات ہم نے یہی سنا ہے کہ ہر ایک نے مرنا ہے، یہ سنا ہے نا۔ لیکن یہ جو آخری زمانے کا جو پیغام ہے، یہ آخری وقت کا جو رسنگا ہے، اس کے وسیلہ سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ سب نہیں مریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی منادی کرنے والا خدا کا بندہ بھائی برانم ہے، اور اس کے جتنے بھی خادم ہیں وہ اس کی منادی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہم سب نہیں مریں گے، اور جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں یا انتقال کر گئے ہیں وہ پھر جی اٹھیں گے اور ہوا میں اٹھ کر استقبال کریں گے۔ پہلے تو وہ جو مسیح میں سوئے ہیں، پہلے وہ تو جو ہم باقی ہوں گے بدل جانے والے ہیں۔ اب سوچنا ہے ہم کیسے بدلے جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بات پر آئیں، لیکن آج خدا کا بندہ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں، یہ نہیں کہا اس نے کہ جو مرتے ہیں، بلکہ اس نے کہا ہے جو سوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ایک امید ہے، جو سوتا ہے اس کو ہم جگا سکتے ہیں، اور ہمارا جگانے والا جو ہے وہ کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ وہ بادلوں پر آنے والا ہے۔ کیا کرنے کے لیے آ رہا ہے اب؟ جی بہن جی، کیا کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ کہ وہ اپنی دلہن کو لینے کے لیے آتا ہے۔ کس کو؟ دلہن کو۔ اور کلیسیا میں اکثر کہتا ہوں 5 گروپ ہیں۔ کتنے گروپ ہیں؟ یہ یاد رکھنا، یہ کم بات پتہ ہوگی کسی کو۔ دلہن علیحدہ ہے، کلیسیا علیحدہ ہے۔ دلہن پھر کہتے ہیں ہم کلیسیا، پھر کہتے ہیں ایماندار، پھر کہتے ہیں اسرائیل، پھر کہتے ہیں بدکار۔ یہ 5 گروپ میں اس کو میری تھنک کے مطابق ہے۔ دلہن علیحدہ ہے، کلیسیا علیحدہ ہے، اور ایماندار علیحدہ ہے، اور اسرائیلی علیحدہ ہے، اور بدکار علیحدہ ہے۔ لیکن اب ہم نے کلیسیاؤں کا حصہ بننا ہے کہ دلہن کا حصہ بننا ہے؟ کلیسیاؤں کا حصہ نہیں بننا، دلہن کا حصہ بننا ہے، کیونکہ یسوع مسیح ابھی چور کی طرح آتا ہے۔ کس کی طرح؟ چور کی طرح آتا ہے، اور پہلے کیا کرے گا؟ ایک کو لے لیا جائے گا اور ایک کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور 10 کنواریوں کی کہانی سنیے نا۔ اور عقل مند کیا کرتی ہیں؟ آسمان پر چلی جاتی ہیں، بیوقوف زمین پر رہتی ہیں۔ خاتمہ نہیں ہوتا۔ جب متی کی انجیل کو آپ پڑھیں تو خاتمہ نہیں ہے، ابھی وہ دلہن کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ تو جب دلہن کو لینے کے لیے آ رہا ہے تو وہ دلہن جو سوتی ہے پہلے وہ زندہ کی جائے گی، اور باقی جو دلہن زندہ ہوگی وہ بدل جائے گی، پلک جھپکتے ہی بدل جانے والی ہے۔ اب کیا ہے؟ اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے کیسے بدلنا ہے۔ آپ کے پاس یہ مکاشفہ ہونا چاہیے کہ آپ کا یہ بدن تو آسمان کی بادشاہ میں نہیں داخل ہو سکتا، کیونکہ اس بدن میں کیا ہے؟ بیماریاں ہیں، بدیاں ہیں، گناہ ہے، بدن کے اندر بہت کچھ ہے، یہ ناپاک ہے۔ لیکن یہ بدن بادشاہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ بدن جو آسمان سے میں ملنے والا ہے، تھیوفنی بدن، وہ بدن جو ہے آسمان پر جانے والا، وہ اس بدن کو لینے کے لیے، اس مقام کو لینے کے لیے جس کا وعدہ خدا نے کیا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے، وہ کون سے مکان ہیں؟ اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ خادم کہتے ہیں جی میرا آدھا گھر بن گیا ہے، کوئی بن نہیں کر رہا۔ وہ کہتا ہے باپ کے گھر میں مکان ہے، یہ نہیں کہتا کہ میں تیار کرنے لگا ہوں مکان نہیں تیار کرے گا، جگہ تیار کرنا ہے۔ جگہ میں اور مکان میں فرق ہے، یہ میسیج ہے، لیکن اس میسیج کو کبھی سیکھیں گے۔ لیکن ابھی کہتا ہے کہ بہت سے مکان ہے۔ وہ مکان کیا ہے؟ جیسے میں آپ کو دکھ رہا ہوں نا، ایسے ہی میرا بدن آسمان پر ہے۔
اس میں کوئی داغ نہیں ہے، جھری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے بال کالے ہیں، سفید نہیں ہے، ینگ بدن ہمیں ملے گا، ٹھیک ہے، سب ایک جیسا ہوں گے۔ لیکن اس بدن کو لینے کے لیے ہم کر کیا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، صبح سے لے کر شام تک ہم کیا کرتے رہتے ہیں؟ دنیا کی سوچ ہے ہمارے اندر، اور تہوار کے دن چرچ کو کہا جائے تو وہ بھی نہیں ہم جاتے۔ کیا ہے کہ دنیا کی سوچوں میں، دنیا کی فکروں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ ایک جال ہے، تو اس میں سے نکلنا وہ نکل رہا ہے جو عقل مند ہے۔ بیوقوف کو آ رہے تو بیچاری پھنسی ہوئی ہیں، تنظیموں میں پھنسی ہوئی ہیں، کلیسیا میں پھنسی ہوئی ہیں۔ لیکن جو دلہن ہے، بھائی نے گیت گایا، ہمیں کوئی نہیں جدا کر سکتا، لیکن تنظیمیں ان کو جدا کر رہی ہیں۔ دلہن کا اور کلیسیا کا وقت جو چلا وہ علیحدہ علیحدہ ہو رہی ہیں، اب یہ لیدی کا دور ہے۔ لیکن دلہن کا جو دلہن ہے اس سے جدا نہیں کر سکتی، دلہن ایک خاندان ہے اور اس سے ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف نہ رہو، تاکہ اوروں کی طرح، اوروں کی مانند جو نا امید ہیں، اوروں کی طرح جو غیر اقوام ہیں، جو کلیسیائیں ہیں، ان کی مانند تم غم نہ کرو، اوروں کی طرح امید نہ چھوڑو، غم نہ کرو، امید بھی نہ چھوڑو۔ کیوں غم نہ کرو لکھا ہے؟ ایک تو ہم نے ان کی مانند کیا کرنا ہے؟ امید نہیں چھوڑنی، دوسرا ہم نے غم نہیں کرنا، امید نہیں چھوڑنی۔ کیوں نہیں امید چھوڑنی؟ کیونکہ یسوع نے وعدہ کیا ہے کہ جہاں میں ہوں تم بھی وہیں ہوگے۔ ایسے ہی ہے نا، یہ امید ہے ہمارے لیے، تو امید ہم لگائے بیٹھے ہیں کہ اب وہ آ رہا ہے اور ہم نے جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب شادی ہوتی ہے تو دلہن کو امید ہوتی ہے میرا دولہا آ رہا ہے، اب میں نے جانا ہے، تو یسوع ہم سب کا دولہا ہے، اب وہ آ رہا ہے، یہ ہم امید لگائے بیٹھے ہیں۔ تو کہتا ہے غم نہ کرو، کیا نہ کرو؟ کیوں نہ غم کرو؟ کہ وہ مرے نہیں ہیں بلکہ سوتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کیونکہ جب ہمیں یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ اس کے ساتھ لے آئے گا، واپس لے آئے گا۔ ان حالت میں جو پہلے کی حالت جو عدم میں تھی، جس کا حالت آدم کی اور حوا کی جو پہلی حالت تھی نا، انہوں نے کبھی مرنا نہیں تھا، کبھی بوڑھا نہیں ہونا تھا۔ بوڑھے کیوں ہوئے؟ ہماری زندگی میں بیماریاں کیوں ہیں؟ کیونکہ گناہ آ گیا۔ گناہ جو ہے بیمار کرتی ہے، گناہ موت پیدا کرتی ہے، لیکن اس حالت میں لے آئے گا جس حالت میں اس نے بنایا تھا۔ اور اب خدا جو ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے گھر بنایا نا، اس میں رہنا چاہتا ہے۔ بہت سارے ابھی بھی ہمارے اندر، کیونکہ ہم تنظیموں سے نکل آتے ہیں، لیکن سوچ وہی ہوتی ہے کہ یسوع جو چرچ میں ہے۔ چرچ کون ہے؟ پتہ ہے آپ کو چرچ کدھر ہے؟ ہم خود ہیں چرچ۔ خدا کہتا ہے کہ میں ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا، اب جو میں نے اپنے ہاتھوں سے گھر بنایا میں اس میں رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ تمہارا بدن خداوند کا مقدس ہے۔ مقدس اب یہ بن چکا ہے، اب یہ ہے، یہاں پر ہے وہ۔ اب پہلے زمانے میں کیا تھا کہ وہ پردے کے پار ہی تھا بس، اب جو ہے یہ پردہ ہے، اس کے اندر ہے، یہ دنیا کو نظر نہیں آ رہا، اس پردہ کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو دیکھنے والا وہی دیکھے گا جو روحانی ہے، جسمانی نہیں پرکھ سکیں گے۔ جو روحانی آنکھیں رکھتا ہے وہ میرے اندر دیکھ لے گا کہ مسیح ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ زندہ اٹھائے جانے والے ہیں۔ کہتا ہے چنانچہ ہم تم سے خدا کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں، کیا کہتا ہے؟ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے۔ کیا کریں گے؟ مریں گے نہیں۔ یسوع مسیح اب آ رہا ہے، باقی رہیں گے، اس کا مطلب مر نہیں جائیں گے سارے، سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ نے بہت دفعہ یہ کلام سنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ لکھا ہے کہ جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، مریں گے نہیں، سب نہیں مرنا، باقی رہیں گے۔ تو کیا ہوگا؟ جو باقی رہ جائیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ جو سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، جو باقی رہیں گے وہ آگے نہیں بڑھیں گے۔ پہلے کیا ہوگا؟ کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خداوند کے نسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ پہلے جب خداوند اترے گا تو پہلے تو وہ جو مسیح میں سوئے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ جی اٹھیں گے۔ اور کیا ہوگا جب جی اٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے، ہم نے اوپر بھی پڑھا ہے نا، خداوند کے آنے تک زندہ باقی رہیں گے، تو کیا کہتا ہے؟ پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے۔
زندہ مریں گی نہیں، یہاں پر کچھ بیٹھے ہوں گے جو نہیں مریں گے، ٹھیک ہے جی، جن کی امید ہے کہ ہم نے زندہ اٹھایا جانا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ خداوند فرما رہا ہے کلام مقدس میں اپنے بندہ پولس رسول کے وسیلہ سے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ جو ہمارے ہوں گے عزیز، ہم ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، یسوع کے ساتھ جو ہے ہوا میں اٹھ جائے، ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال، کہاں پر استقبال کریں؟ نیچے یسوع مسیح کی زمین پر آمد نہیں ہے، وہ بادلوں پر ہوگی۔ اب دوسری آمد، آمد ثانی جس کو لوگ کہتے ہیں، اس کی منادی نہیں ہو رہی، اس کے بارے میں ٹیچنگ نہیں ہو رہی، تو اب ہم نے جو اس کی دوسری آمد اس کے بارے میں جاننا ہے، تو اس کو جاننے کے لیے کہ ہم آسمان پر کیسے اڑنا ہے، تو یہاں پر سارے بیٹھے ہوں گے، سارے جانا چاہتے ہیں، کوئی ہے کہ جو زمین پر آنا چاہتا ہے؟ ویلو سوچ لو، کوئی بھی نہیں ہے ایسا، یہ سارے جائیں گے، یسوع کے پاس جانا چاہتے ہیں، لیکن جن کا ادھر دل لگ چکا ہے وہ تو نہیں جانا چاہیں گے۔ یہاں پر اچھا گھر ہوگا، ہاں جی، LCD ہے، موبائل ہے، کار ہے، گاڑی ہے، یہ سارا کچھ دل لگائے بیٹھے ہم، ہاں، تو وہ تو نہیں جانا چاہے گا، میں تو نہیں جانا اتنا کچھ چھڑ کے، ہاں، کتے کی جا کے ملنا ہے، کچھ بھی نہیں۔ بھائیوں میرے، بہنوں میرے، آپ دیکھیے، آپ کو ویسا بدن ملنا ہے کہ آپ کو گاڑی کی بھی ضرورت نہیں پڑنی، ہیلی کاپٹر کی بھی ضرورت نہیں پڑنی، آپ جہاں کہیں جانا چاہیں جا سکیں گے، ایسا بدن، آسمان پر اڑ جانا ہے۔ آسمان پر اڑنے کے لیے تو جہاز چاہیے، ویزا چاہیے، ٹکٹ چاہیے، سارا کچھ چاہیے، اتنی مشکلات ہے، پیسہ چاہیے، لیکن آپ کو سب کچھ فری میں ملنے والا ہے کہ آپ کسی چیز کی محتاجی نہیں ہوگی، آپ کسی کا سہارا نہیں لینا پڑے گا، بلکہ خدا وہ بدن دے گا کہ آپ خود مختار ہوں گے اور ہوا میں اڑنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے جی، لوگ اڑیں گے اور لوگ گھبرائیں گے، پریشان ہوں گے، یار ان کو کیسا بدن مل گیا ہے، وہ پیٹیں گے، روئیں گے، چرائیں گے، لے جی اتھی بیٹھا تھا زید کلام ہی سناندا پیا سی، ادھر میرے نال ہونی گلا کردا پیا سی، ٹھیک ہے جی، گڈی چلا رہا سی، لبھا ہی نہیں، کتنے گیا؟ بڑا خوف طاری ہو جائے گا، کیونکہ زمین پھٹے گی، زمین لرزے گی، چٹانیں تڑک جائیں گی، پہلے تو وہ جو مسیح میں سوئے ہوئے ہیں وہ قبروں سے نکلیں گے، پھر ہم جو ہوں گے بدل جائیں گے اور ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ لیکن حاصل کلام یہ ہے، کیا ہماری تیاری ہے کہ ابھی یسوع مسیح آ جائے، ابھی کا ابھی آ جائے، تو کیا ہم ہوا میں اڑنے کے قابل ہیں؟ کیوں جی، کتنے ہاتھ کھڑا کریں؟ کوئی ہے؟ 1 2 3 4، ہاں یہ دیکھو دکھا، ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے کہا کہ میں اڑ جاؤں گا، تو اڑنے کے لیے چاہیے کیا ہے؟ توبہ، پانی کا بپتسمہ، روح القدس کا بپتسمہ، اور وقت کا کلام، وقت کا مکاشفہ چاہیے۔ ابھی کئیوں نے بپتسمہ بھی نہیں لیا، روح القدس کا بپتسمہ بھی نہیں لیا، وقت کے کلام سے ناواقف ہیں، ٹھیک ہے، وقت کا کلام تو یہ نہیں ہے، تو آپ ایسا ایمان ہم کو نہیں بچائے گا کہ ہم کرے بھی کچھ نہ، عمل بھی کچھ نہ، تو بس میں اڑیا جانا ہے۔ وہ کیسے بھائی؟ اس کا سامان تو لے لیں جو کلام مقدس میں لکھا ہے۔ تو ویسے ہم پانی کے بپتسمے پہ زور دیتے ہیں، لیکن روح القدس کا بپتسمہ ہمیں چاہیے، تو ایسا ہوگا تو پھر اڑیں گے۔ تو اگر آپ اڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ جمعے کو بھی آئیں، اتوار کو بھی چرچ میں آئیں، آپ کو وقت کا کلام ملے گا، جو گزر چکا ہے وہ نہیں، جو ہونے والا ہے، آگے کیا ہونا ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم آگے جو نا اس کے بارے میں کوئی نہیں جان رہے، ہم کیونکہ تنظیموں میں اور کلیسیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دلہن کا کلام ہو رہا ہے، کلیسیوں کا ہو رہا ہے، یہ فرق ہے، میں فرق بیان کروں گا کبھی، ٹھیک ہے جی، کہ کلیسیوں کا کیا ہے اور دلہن کا کلام کیا ہے، فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو دلہن کا کلام جو ہے آخری وقت میں کھلنا تھا، آخری وقت کا پیغام تھا، اور وہ دلہن کے لیے رکھا ہوا تھا، سب کے لیے نہیں تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ہمیں نیا کلام لینا پڑے گا، اس لیے وہ کہتا ہے تاکہ ہوا میں خداوند کے استقبال کرے، اسی طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں، بس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو، ٹھیک ہے جی۔ تو بہت زیادہ باتیں ہیں، باتیں کرنے کو بہت زیادہ، لیکن حاصل کلام یہ ہے کہ ہمارے عزیز و قارب جو ہیں وہ سوتے ہیں، ہمیں غم نہیں کرنا، اس لیے خدا نے کہا تھا کہ ہر ایک بات میں میری کیا کرو؟ شکر گزاری کریں۔ تو ہم شکر کرتے ہیں کہ جتنی زندگی یہاں پر ان کی تھی، اچھی زندگی گزاری، کیونکہ میں آتا تھا اور اکثر دعا کرتے تھے، کلام کرتے تھے، بیٹھتے تھے، سنتے تھے، ٹھیک ہے، ان کے پاس ایمان تھا، امید تھی، ٹھیک ہے جی، اور وہ یسوع پر ایمان رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو خداوند ہمیں یقین ہے، تو خداوند اس لیے کہتا ہے کہ ہر بات میں شکر گزاری کرو، اور آج بھی ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، کیونکہ یہاں پر دکھ ہے، مصیبتیں ہیں، تنگی ہے، تکلیف ہے، غم ہے، ایسے ہی ہے نا، پریشانی ہے، لیکن آگے کچھ نہیں ہے۔
جو مسیح میں زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے آگے کوئی اذیت نہیں ہے، جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے آگے کچھ نہیں ہے، ان کے آگے امید ہے، خوشی ہے، اطمینان ہے، تسلی ہے، ہمیشہ کا اطمینان ان کے پاس ہے۔ تو وہ اطمینان خداوند بھی ہمیں دیتا ہے۔ آمین۔ تو اپنے سر کو جھکائیں گے اور چند لمحوں کے لیے اپنے لیے دعا کریں کہ خداوند اگر ابھی تک ہم نے توبہ نہیں کی، اگر ہم نے ابھی تک پانی کا بپتسمہ نہیں لیا، ابھی تک ہم رول قدس سے ممہور نہیں ہوئے، ابھی تک ہم نے وقت کا کلام، جو آخری وقت کا پیغام جو تو نے اپنے بھائی برانم کے وسیلہ سے عطا کیا ہے، کیونکہ تو نبی کے ساتھ کلام کرتا ہے، نبی کے وسیلہ سے اپنے پاس بلاتا ہے، اور تو نے ہمیں اس تنظیموں سے تو نے اپنے نبی کے وسیلہ سے نکالا۔ خدا تو نے نکالا، اس کے وسیلہ سے تو نکالنے والا تو ہی ہے، اور مہربان خدا تو ہی مہربان خدا ان میں سے تنظیموں میں سے نکالتا، کلیسیا میں سے نکالتا ہے، کیونکہ تو نے فرمایا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو تو میں تمہیں قبول کر لوں گا۔ وہ ہمیں قبول کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم فیصلہ کریں، ہم سوچیں۔ او خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے جو تو نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ یہ کلام ہماری زندگی میں جڑ پکڑے، 30 60 100 گنا پھل لائے۔ مہربان خدا، یہ کلام ہماری زندگی میں جڑ پکڑے، اور خدا یہ تیرا کلام کہ مسا سے تمام بندھن کھلے، جوئے ٹوٹے، سوچے بدلے، خیالات بدلے، اور تیرے وقت کے کلام کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کریں، تیرے کلام سے اپنے آپ کو سنواریں، تیرے کلام کے مسح سے ہر طرح کی داغ جھری کو دور کرنے والے ہوں، ناراضگیاں دور کرنے والے ہوں، بدعتیں دور کرنے والے ہوں، تیرے کلام سے ہر طرح کی ناراضگی کو دور کرنے والے ہوں۔ مہربان خدا تیرا کلام ہمیں سکھاتا ہے، تیرا کلام ہمیں محبت سکھاتا ہے، تیرا کلام ہمیں رحم دکھاتا ہے، تیرا کلام ہمیں معاف کرنا سکھاتا ہے، تیرا کلام حلیمی اور فروتنی بخشتا ہے، تیرا کلام ہمیں تسلی بخشتا ہے۔ مہربان اس کلام کی تسلی، اطمینان پائے، دلیری پائے، طاقت پائے، قوت پائے، عقل و فہم حکمت کو حاصل کریں، تاکہ تیرے نبی اور رسولوں کے کلام سے اپنے آپ کو تیار کریں، اور کلام کے موافق زمین پر تیری مرضی کو پورا کریں، اور جب تو بادلوں پر آئے تو ہوا میں اٹھ کر تیرا استقبال کر سکیں۔ مہربان خدا ان سب کے ساتھ ہو، اور شکر گزاری کو قبول ہو اور منظور فرما۔ ان تمام زندگی کو اپنی پناہ، اپنی حفاظت میں لے، اپنے پروں میں چھپا، اپنے بازو پناہ دے، تاکہ شیطان کا جلتا تیر چھو نہ سکے، ابلیس کی مکاری اور شریر کی شرارت سے محفوظ رہیں۔ مہربان خدا ان سب کے ساتھ، ان سب کو برکت دے، ان کے دل کے نکرا دے، نیک مقصد بھی ان کی زندگی میں پورے ہوں۔ مہربان خدا ان کی روٹی پانی اور پیسے میں برکت ڈال، ہاتھوں کی کمائی کو برکت دے، ان کے حاصل کو کوئی چیز برباد کرنے نہ پائے۔ مہربان خدا ان پر اپنے فضل کے، اپنی رحمت کے، اپنی برکات اور جلال اور قدرت کے دروازے کو کھول۔ جو بھائی برون ملک میں ہیں ان کی بھی بڑی مدد اور رہنمائی کر، جیسے خیریت سے وہاں پہنچے، باخریت اپنے گھر کو لوٹے، تو خداوند تیری شکر گزاری کرنے والے ہوں۔ مہربان خدا، اب جب تو ہمیں دسکا میں لے کر جانے کو ہے تو وہاں پر پہلے سے پہنچو، ان کو تیار کر، ہماری جانے میں آنے میں ساتھ نگہبانی کرنا، تمام حادثات سے محفوظ رکھ خدا میرے خدا۔ مہربان خدا، تو ہم سبھی کو چھو، سبھی کو برکت دے، اور جو کچھ مانا بھولے وہ بھی عطا کر۔ ہماری دعا، التجا اور فریاد کو سن اور قبول